الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر کا آج ہمارا 28واں درس ہے۔ آج ہم اس درس میں جملہ فعلیہ کو کنٹینیو کریں گے۔ آج ہمارے جملہ فعلیہ کا 9واں باب ہے، 9واں درس ہے، جس میں ہم فعل مضارع کے بارے میں مزید رولز پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، زمانے کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع۔ فعل ماضی ایسا کام جو گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، جبکہ فعل مضارع ایسا فعل، ایسا کام جو حال کے زمانے میں یا مستقبل کے زمانے میں ہونے والا ہو۔ فعل مضارع کے ہم رولز پڑھ رہے تھے، انہی رولز کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے جانا کہ فعل مضارع میں جب آپ کو نیگیٹو یا نفی پہلو ڈیولپ کرنا ہے تو لا ابتدا میں لگایا جائے گا۔ لفظ لا کے بعد وہ جملہ یا وہ فعل پازیٹیو سے یا افرمیٹیو سینٹنس سے نیگیٹو سینٹنس میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی اس میں منفی پہلو یعنی ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ اگر آپ کو فعل مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کرنا ہو، یعنی جیسا آپ کو پتہ ہے کہ فعل مضارع جو ہے اس میں ہم یعنی جو حال کا زمانہ ہے یعنی پریزنٹ کا زمانہ یا فیوچر کا زمانہ جس کو ہم مستقبل کہتے ہیں، ان دونوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ مگر اگر آپ کو فعل مضارع کو صرف مستقبل کے لیے خاص کرنا ہے، وہ مستقبل کے لیے ہی بنانا ہے، اس میں حال کے بجائے صرف مستقبل کا معنی پیش کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ دیکھیے، قاعدہ آپ یاد رکھیے گا، یہ قاعدہ نمبر 12 ہے۔ اس قاعدے میں ہم یہ جانیں گے کہ فعل مضارع سے پہلے اگر حرف سین زبر سا لگایا جائے تو وہ مستقبل قریب بن جاتا ہے، یعنی ایسا مضارع بن جاتا ہے جو حال کے بارے میں یا مستقبل قریب کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے۔ مستقبل قریب مطلب جو حال یعنی ابھی جو زمانہ پا رہے ہیں اسی زمانے کے لیے خاص بن جاتا ہے۔ آپ کو سین زبر سا فعل مضارع کے ابتدا میں لگانا پڑے گا، تو اس کا معنی جو ہے مستقبل قریب، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں خاص کر دیتا ہے، وہ مطلب مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے، حال کے لیے یعنی جو ہم جس کو ہم کہتے ہیں مستقبل یعنی فیوچر، اس کے لیے وہ خاص کر دیتا ہے۔ آپ کے سامنے یعنی مادے کے 3 حروف ہیں، مثالوں کے ذریعے سمجھائیں گے۔ نون زبر یعنی ایک تو ہے نون، ضا اور را، اس کو آپ یفعلو کے وزن پہ ڈالیے، بنے گا ینظرو۔ ینظرو وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا۔ سورہ النمل آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا ہے سننظرو، انظرو ننظرو یعنی 14واں سیگا، یہ جمع متکلم کا سیگا ہے۔ سننظرو اصدقت، جلد ہی ہم دیکھ لیں گے کیا تو نے سچ کہا، یعنی جلد ہی ہم دیکھ لیں گے کیا تم نے سچ کہا۔ تو اس میں جو ہے یہ فعل مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے، یعنی اس میں جو حال کا پہلو ہے وہ ختم ہو کے یہ مستقبل کے لیے خاص بن جاتا ہے، وہ بھی مستقبل قریب، یعنی جلد ہی ہم دیکھ لیں گے کہ کیا تو نے سچ کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ کو فعل مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کرنا ہے، حال کو چھوڑ کر مستقبل کے لیے خاص کرنا ہے، اس میں حال کا پہلو نہیں بلکہ مستقبل کا پہلو ہی آ جائے، تو یاد رکھیے گا اس سے پہلے سین زبر سا لگایا جاتا ہے۔ ایک اور مثال ہے آپ کے سامنے، مادے کے 3 حروف فا، را اور غین، یفعلو کے وزن پہ ڈالنے کے بعد بنے گا یفرغو، وہ فارغ ہوتا ہے یا وہ فارغ ہوگا، دونوں ترجمے۔ سورہ الرحمن آیت نمبر 31 اللہ فرماتا ہے سنفرغ
सा नफरुगु सिन जबर सा लग गया। नफरुगु जो है ये यफरुगु का 14वां बाब, जिसको हम कह सकते हैं मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम का सेगा। सनफरुगु जल्द ही हम फारिग हो जाएंगे। लकुम अय्युहत्तकलान, यानी जल्द ही हम फारिग हो जाएंगे तुम्हारे लिए। लकुम अय्युहत्तकलान, ए दोनों ग्रोहों, यानी क़यामत जब करीब होगी, अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे दरमियान, यानी जो दो ग्रोह है ना, इंसान और जिन, या दो ग्रोह जो है, इसमें दोनों तर्जुमे आ जाते हैं, यानी मुशरिकीन ये जो है और मुस्लिम, इन दो ग्रोहों के बीच में अल्लाह तबारक ताला जल्दी फारिग हो जाएंगे, यानी जल्दी फैसला ले लेंगे। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो तर्जुमा है ना, वो मखसूस बन जाता है मुस्तकबिल के लिए। एक और लफ्ज है आपके पास दाल खा और लाम, यफउलु के वजन पे डालिए, बनेगा यदखुलु, वो दाखिल होता है या वो दाखिल होगा। सूरह अल मुमिन आयत नंबर 60 अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं सयदखुलून सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, जल्द ही वो दाखिल होंगे जहन्नम में जलील होकर। सयदखुलून यानी जल्द ही वो दाखिल होंगे, वो सब जमा का सेगा है। जहन्नम दाखिरीना, ये दोनों इसका यानी जिसको हम कहते हैं मफूल है, यानी जहन्नम में जलील होकर, यानी वो जल्द ही दाखिल होंगे। तो यहाँ पर भी ये जो माने हैं मुस्तकबिल के लिए खास हो जाता है। जीम आइन और लाम यफअलु के वजन पे डाले, बनेगा यजअलु, वो बनाता है या वो बनाएगा। सूरह तलाक आयत नंबर 7 अल्लाह फरमाता है सयजअलुल्लाहु बअदा उसरी युसरा, जल्द ही कर देगा। सयजअलुल्लाहु, कौन करेगा? अल्लाह। इसमें आप देख रहे हैं स जो है ये स्पेशल हर्फ है जो मुस्तकबिल करीब के लिए लाया जाता है। यजअलु ये फेल, अल्लाहु फाइल, और युसरा जो है ये मफूल है। इसमें सिन ज़बर सा लगाने से ये यजअलु जो है ये मुस्तकबिल के लिए खास हो जाता है, यानी जल्द ही कर देगा अल्लाह, तंगी के बाद आसानी। तो यहां पर भी हाल को छोड़कर मुस्तकबिल के लिए खास करने के लिए सिन ज़बर सा लगाया गया। सूरह मरियम आयत नंबर 96 अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना, बिलाशुबा वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाति, और अमल के नेक, या वो लोग बिलाशुबा जिन्होंने ईमान लाया, यानी जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और अमल के नेक, सयजअलु जल्द ही पैदा करेगा, लहुमुर रहमान वुद्दा, जल्द ही पैदा करेगा उनके लिए, लहुम अर्रहमान वुद्दा, रहमान यानी अल्लाह की सिफत है, मोहब्बत, वुद्दा यानी जो लोग ईमान लाए, नेक अमाल करते रहे, अल्लाह फरमाता है जल्द ही पैदा करेगा उनके लिए अर्रहमान यानी अल्लाह तबारक ताला, वुद्दा, मोहब्बत। तो इस स्लाइड में हमें ये पता चला कि कायदा नंबर 12 कि फेल मुजारा को अगर आपको मुस्तकबिल के लिए खास करना हो, वो भी मुस्तकबिल करीब, तो आपको सिन ज़बर सा इब्तिदा में लगाना पड़ेगा, जैसा कि यहां पर मिसालों से दिया गया है। कुछ और मिसालें आपके सामने होंगी, जैसे मिसाल के तौर पर गैन लाम और बा, फ़अला गलबा, वो गालिब हो गया। यहाँ पर ये फेल माजी का यानी लफ्ज आ गया, उसके बाद गैन लाम और बा, माजी मजहूल बनाइए तो माजी मजहूल का एक ही हमारे पास यानी मादा है या यानी वजन है, फ़ुइला, तो गुलिबा बन गया, वो मगलूब हो गया। उसके बाद गैन लाम और बा यफ़इलु के वजन पे डालिए, बनेगा यगलिबु, वो गालिब होता है या वो गालिब हो जाएगा। अब इन तीनों का इस्तेमाल सूरह अर्रूम आयत नंबर 2 से 3 में इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह फरमाता है गुलिबतिर रूम, मगलूब हो गए रूमी, यानी गुलिबत ये मगलूब हो गया, यानी ये माजी मजहूल का सेगा है। कौन मगलूब हो गए? रूमी, यानी रूम के रहने वाले, रोमन एम्परर, रोमन ये जो लोग हैं वो मगलूब हो गए। अल्लाह फरमाते हैं फी अदनल अर्दी, करीबी जमीन में, वहुम, और वही, मिम बादी गलबिहिम सयगलिबून, और वही मगलूब होने के बाद अन करीब, सयगलिबून अन करीब गालिब हो जाएंगे। तो इसमें जो सिन ज़बर सा है ना,
اس کا ترجمہ ہے ان قریب، یعنی فیوچر کے لیے خاص، وہ بھی یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مستقبل قریب، یعنی وہ ان قریب غالب ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ رومن ایمپرر اور یہ جو پرشین ایمپرر ہے ان کے بیچ میں لڑائی ہو گئی تھی، بڑی جنگ ہو گئی تھی۔ مسلمان چونکہ یعنی رومیوں کو سپورٹ کر رہے تھے، وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ اہلی کتاب ہے، جبکہ جو فارسی ہے ان کے سپورٹر مورل سپورٹنگ ان کی مشرکین مکہ کر رہے تھے، کیونکہ وہ آگ کے پرستش کر رہے تھے۔ جب پہلے پرشین امپیرر کو کامیابی حاصل ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک طرف سے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھیے اہلی کتاب آپ کے لوگ وہ یعنی مغلوب ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے جواب میں پھر یہ کہا کہ مغلوب ہو گئے رومی قریبی زمین میں، اور وہی مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہو جائیں گے۔ اور آپ نے شاید وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ اس کے بعد انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ سے ایک طرح سے شرط بھی کی تھی کہ کچھ سال کے بعد یہ جو رومی ہے وہ واپس پھر سے غالب ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ بتانے کی بات ہے کہ یہ جو سا لگ گیا یغلبون سے پہلے، اس سے جو ترجمہ ہے وہ خاص بن گیا ہمارے مستقبل کے لیے، کیونکہ جو بتایا جا رہا ہے وہ مستقبل کا سیگا بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اگر فعل مضارع سے پہلے سین زبر سا لگے گا تو اس سے جو معنی ہے وہ مستقبل کے لیے خاص بن جائے گا، مگر وہ بھی کون سا مستقبل؟ مستقبل قریب، یعنی ایسا مستقبل جو جلدی ہی آنے والا ہو۔ قاعدہ نمبر 13 ہے جس میں یہ ہم پڑھیں گے کہ اگر فعل مضارع سے پہلے سوف آئے گا، سین زبر سا، واو ساکن اور فا زبر فا، تو سوفا اس کا یعنی پروننسیشن ہے۔ فعل مضارع سے پہلے حرف سوف آئے گا تو وہ اس وقت مستقبل بعید میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی وہ بھی مستقبل کے لیے خاص ہو جائے گا، مگر کون سا مستقبل؟ مستقبل بعید، یعنی ایسا مستقبل جو دیر سے آنے والا ہو۔ آپ کے سامنے مادے کا حرف ہے، یعنی حروف ہے عین لام اور میم، اس کا یعنی مضارع بنے گا یعنی یفعلو کے وزن پہ یعلم، وہ جانتا ہے اور جان جائے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 67 اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبَإٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کے لیے ایک مقرر وقت ہے۔ لِكُلِّ نَبَأ، نبا خبر کو کہتے ہیں، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، یعنی ہر ایک خبر کے لیے ایک مقرر وقت ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہاں دیکھیں، یہاں تعلمون سے ابتدا میں سوف استعمال ہوا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا، یہ مستقبل بعید یعنی دور والے مستقبل کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ دور والا مستقبل یہاں پر قیامت کی پیشن گوئی دی جاتی ہے کہ قیامت کو پھر پتا چلے گا آپ کو، ہر ایک خبر کا ایک مقرر وقت ہے اور تمہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی تمہیں بعد میں معلوم ہو جائے گا، مستقبل بعید کی بات ہے۔ تو اس میں سوف ابتدا لگانے سے، جملہ فعلیہ سے ابتدا میں سوف لگانے سے فعل مضارع میں مستقبل بعید کا معنی ڈیولپ ہوتا ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 96 اللہ فرماتے ہیں الذین یجعلون، وہ لوگ جو بناتے ہیں مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، کوئی دوسرا معبود، فسوف، پس، سوف یعلمون، انہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی ان کو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اور قیامت کے بارے میں سوف استعمال کیا گیا، یعنی مستقبل بعید کا یہ جو سیگا ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اگر آپ فعل مضارع کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فعل مضارع میں دونوں معنی ڈیولپ ہو جاتے ہیں، فعل مضارع میں حال کا معنی بھی آ جاتا ہے، حال سے مراد یہ ہے پریزنٹ کا زمانہ، اور مستقبل کا معنی بھی اس میں آ جاتا ہے۔ مگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ فعل مضارع میں صرف مستقبل کا معنی ڈیولپ ہو جائے تو مستقبل میں بھی دو مستقبل ہے، یا تو قریب آنے والا ہے یا پھر تھوڑا ٹائم لگے گا، دیر سے آنے والا ہے۔ قریب آنے والے کو مستقبل قریب کہتے ہیں اور دیر سے مستقبل بعید کہتے ہیں۔ مستقبل قریب میں لانے کے لیے فعل یعنی مضارع میں ابتدا میں سین زبر سا لگایا جاتا ہے، جیسا کہ مثالوں میں آپ نے دیکھا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں مستقبل بعید کا معنی ڈیولپ ہو جائے تو عربی میں سوفا کا استعمال ابتدا میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے قاعدہ نمبر 12، قاعدہ نمبر 13۔ اس کے بعد ہم جانیں گے فعل مضارع کو مجہول کیسے بنائیں۔
جیسے ہم نے فعل ماضی کو مجہول بنا، اسی طرح فعل مضارع کو بھی مجہول بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں، فعل مضارع مجہول بنانے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی۔ سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ثلاثی مجرد میں فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ ہے۔ جس طرح ہم نے فعل ماضی میں، اسی طرح فعل مضارع میں بھی جب مجہول بنایا جاتا ہے تو لام کلمے کو چھیڑنا نہیں ہے۔ جیسے یفعلو کو جو آپ کے پاس یہاں پر یعنی لام کلمہ ہے اس پہ پیش رہے گا، عین کلمے کو فتحہ یعنی زبر دیں گے، عین کلمہ یہ ہو گیا تو زبر دیں گے، اور علامت مضارع کو ضمہ یعنی پیش دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتا چل گیا کہ فعل مضارع کو مجہول بنانے کے لیے صرف ایک ہی ہمارے پاس وزن ہے، وہ ہے یفعلو۔ یفعلو کا وزن، یفعلو کا وزن ہے فعل مضارع مجہول بنانے کے لیے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ لام کلمے کو چھیڑا نہیں، جو پہلے تھا لام کے اوپر پیش وہی رکھا، عین کلمے کو زبر دے دیا اور علامت مضارع کو پیش دے دیا، فا جو ہے وہ ساکن ہی رہے گا۔ تو یوں ماضی مجہول کی طرح ثلاثی مجرد میں مضارع مجہول کا بھی ایک ہی وزن بنتا ہے، وہ ہے یفعلو۔ تو جیسے آپ کے سامنے نون ضارع، اس کو یفعلو کے وزن پہ ڈالیے، بنے گا ینظرو۔ ینظرو کا ترجمہ اسے دیکھا جاتا ہے یا اسے دیکھا جائے گا۔ اب آپ کو پتا ہے مجہول کا مطلب کیا ہے؟ مجہول کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو جس کو ہم کہتے ہیں کام کرنے والا، یعنی فاعل، وہ فاعل موجود نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے دیکھا جاتا ہے، اسے دیکھا جائے گا۔ اسی طرح نون صاد را یفعلو کا وزن، کیونکہ ہمیں اس کو مجہول بنانا ہے، ایک ہی وزن ہے یفعلو، تو بنے گا ینصرو، اس کی مدد کی جاتی ہے یا اس کی مدد کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بھی آپ نے دیکھا فاعل اویلیبل نہیں ہے۔ را حا میم یفعلو کے وزن پہ، اگر یہ یفعلو کے وزن پہ ہے تو آپ یاد رکھے گا یفعلو جو وزن ہے وہ مجہول کا نہیں بلکہ معروف کا ہے، تو بنے گا یرحمو۔ یرحمو کا ترجمہ ہے وہ رحم کرتا ہے یا رحم کرے گا۔ اس میں آپ نے دیکھا اس میں ہمارے پاس فعل کے ساتھ فاعل بھی موجود ہے، مگر اگر آپ را حا اور میم اسی مادے کو یفعلو کے وزن پہ یعنی فعل مجہول مضارع پہ ڈالیں گے یفعلو، تو اس کا بنے گا یرحمو، ترجمہ ہوگا اس پر رحم کیا جاتا ہے یا رحم کیا جائے گا۔ اب حدیث مبارک میں جو لفظ آیا ہے اس میں دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، راحمیم، راحمیم، اس کا یعنی یفعلو جس کو ہم کہتے ہیں فعل مضارع معروف بھی استعمال ہوا ہے، اور یفعلو فعل مضارع مجہول بھی استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھیں ترجمے میں کیا فرق ہے۔ من لا یرحم، جو کوئی رحم نہیں کرتا، جو کوئی رحم نہیں کرتا، لا ہے نفی کا معنی آ گیا، لا یرحم، نہیں کیا جاتا اس پر رحم، یعنی جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ بھی رحم نہیں کرتا۔ مگر کہا کیسے گیا؟ من لا یرحم، جو کوئی رحم نہیں کرتا، لا یرحم، اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی نہیں کیا جاتا اس پر رحم۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا یہ جو فعل مضارع مجہول ہے اس کا صرف ایک ہی ہمارے پاس وزن ہے یفعلو، تو وزن یفعلو ڈالنے کے بعد جب وہ فعل مضارع مجہول بن جاتا ہے تو اس میں جو فاعل ہے اس کا پہلو یعنی اس کا معنی ختم ہو جاتا ہے۔ اور کچھ مثالیں آپ کے سامنے دیں گے۔ آپ کے پاس ہے قاف تا لام، ماضی مجہول پہ اگر آپ بنائیں گے، ماضی مجہول کا صرف ایک ہی صیغہ ہے، وہ ہے فعلا، یہ بنے گا قتلا، تو ماضی کا ترجمہ لائیں گے اسے قتل کر دیا گیا یا وہ مارا گیا۔ عین رافع یفعلو کے وزن پہ یعنی مضارع مجہول، تو بنے گا یعرفو، اسے پہچان لیا جاتا ہے یا پہچان لیا جائے گا۔ اسی طرح حمزہ، خا اور ذال مضارع مجہول یفعلو کے وزن پہ یؤخذ، اسے پکڑا جاتا ہے یا پکڑا جائے گا۔ سورہ الرحمن میں ان حروف کو استعمال کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 41 اللہ فرماتے ہیں یعرفو، یعرفو یعنی یہ والا عین رافع، یعرفو، یعرف المجرمون، پہچان لیے جائیں گے مجرم، پہچان لیے جائیں گے مجرم۔ ٹھیک ہے، بسیماہم، اپنے چہروں سے، فیؤخذ، یہاں دیکھیے یؤخذ
پس پکڑ لیے جائیں گے بن نواسی وہ پیشانی کے بالوں والاقدام اور پیروں سے۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا یؤخذو کا استعمال بھی ہوا، یعرفو کا استعمال بھی ہوا، یہ دونوں جو ہے یہ مضارع مجہول کے سیغے۔ اسی طرح قاف با لام یفعلو کا وزن ڈالیے، یعنی فعل مضارع مجہول کا وزن بنے گا یقبلو، اسے قبول کیا جاتا ہے، کیا جائے گا۔ نون صاد را یفعلو کے وزن پہ بنے گا ینصرو، اس کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 48 اللہ فرماتے ہیں لا یقبلو منہا، نہیں قبول کی جائے گی، منہا ان کی طرف سے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہیں، یؤخذ پکڑا جائے گا، منہا ان کی طرف سے، عدل کوئی بدلہ، ولا اور نہیں، ہم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، ینصرون نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ یقبلو ینصرو، یہ دونوں جو ہے یہاں پر فعل مضارع مجہول کے وزن پر ہے، اسی لیے اس میں جو فاعل کا معنی نہیں ہے، مفعول بن جاتا ہے نائب الفاعل، اور اس کا ترجمہ ویسے ہی آ جاتا ہے۔ اور مثالیں دیں گے، قاف تا لام یفعلو کے وزن پہ بنے گا یقتلو، اسے قتل کیا جاتا ہے، قتل کیا جائے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111 اللہ فرماتے ہیں یقتلون، وہ قتل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ معروف کا صیغہ ہے، وَيُقْتَلُونَ اور وہ قتل کیے جاتے ہیں، اور وہ قتل کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں یعنی اس میں معروف کا صیغہ آتا ہے، معروف کا معنی آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بعد فعل کے بعد فاعل کا مطلب آتا ہے، مگر اس میں دوسرے جو ہمارے پاس یقتلون ہے اس میں فعل کے ساتھ فاعل نہیں آتا ہے، کیونکہ یہ یقتلو یعنی یفعلو کے وزن پہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ اسی طرح رازا قاف یفعلو کے وزن پہ ڈالیے بنے گا یرزقو، اسے رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ مؤمن میں آیت نمبر 40 من عمل صالحا، جس نے عمل کیا صالح یعنی نیک، من ذکرن او انثا کسی میں بھی یعنی مرد میں یا عورت میں، وہو مؤمن اور وہ ہوا مومن یعنی ایمان والا، فاولئک تو وہی، اولئک لوگ سب لوگ، یدخلون الجنت تو وہی داخل ہوں گے جنت میں، یدخلون وہی جنت میں داخل ہو جائیں۔ یرزقون، اب اس کا اور آگے ترجمہ ہے یرزقون فیہا بغیر حساب، انہیں رزق دیا جائے گا۔ یہ دیکھیں نا یرزقون جو آئے گا یہ یہاں پر یرزقو کا یعنی اس میں جمع کا یہ صیغہ ہے، یرزقون انہیں رزق دیا جائے گا، فیہا اس میں، بغیر حساب حساب میں بے حساب یعنی اس میں بے حساب، یرزقون انہیں رزق دیا جائے گا، فیہا اس میں، بغیر حساب حساب کے بغیر۔ تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا یرزقون کا استعمال جب ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ قاف با ضاد یفعلو کے وزن پہ یقبضو وہ تنگی کرتا ہے، کرے گا، یہ معروف صیغہ ہے۔ باسین طا یفعلو کے وزن پہ یبسطو وہ فراخی کرتا ہے، کرے گا، یہ بھی معروف کا صیغہ ہے۔ اور جیم عین یفعلو کے وزن پہ آپ کو پتہ یفعلو کا وزن جو ہے یہ فعل مجہول کا وزن ہے، مضارع مجہول کا، بنے گا یرجعو، ترجمہ اسے لوٹا دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا۔ اب دیکھیں اوپر میں جو اوپر آپ نے دیکھا یقبضو یبسطو، اس میں فعل کے ساتھ فاعل بھی ہے، مگر یفعلو کے وزن پہ جب ہم نے را جیم عین کو ڈالا یرجعو بن گیا، تو اس میں فاعل اویلیبل نہیں ہے، اس لیے اس کو فعل مضارع مجہول مانا جائے گا۔ البقرہ آیت نمبر 245 اللہ فرماتے ہیں واللہ اور اللہ ہی یقبض تنگی کرتا ہے، ویبسط اور کشادگی کرتا ہے، یہ دونوں یہاں پر یقبض یبسط دونوں معروف ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یرجعو کا جب ہم جمع بنائیں گے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، لوٹایا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا فعل کے ساتھ فاعل نہیں، ڈائریکٹلی مفعول کا ذکر ہے، اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی آپ نے یاد رکھا
یہ بھی یہاں پر ترجعون جو ہے فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ اور مثالیں اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ ثم پھر الینا ہماری ہی طرف ترجعون تمہیں لوٹایا جائے، یعنی ترجعون ترجعو سے نکلا ہے، یعنی یفعلو کا جب ہم آگے بڑھیں گے گردان تو بنے گا ترجعو، پھر اس کا جمع کریں گے ترجعون، یعنی تمہیں لوٹایا جائے گا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 57، اس میں بھی آپ نے دیکھا لوٹایا جائے گا، اس میں بھی فعل کے بعد فاعل نہیں ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس یعنی صیغہ بن جاتا ہے مجہول کا، مضارع مجہول۔ سورہ مومنون آیت نمبر 115، افحسبتم اور کیا گمان کر لیا تم نے، انما کی بلا شبہ، خلقناکم بے بس پیدا کر دیا ہم نے، عبثن یعنی بیکار، یعنی تم تو کیا گمان کر لیا تم نے کہ بس پیدا کر دیا ہم نے تمہیں بیکار۔ افحسبتم تو کیا گمان کر لیا تم نے، انما کی یقیناً، بس خلقناکم پیدا کر دیا ہم نے، عبثن تمہیں بیکار، وَأَنَّهُمْ اور یہ واقعی کہ تمہیں، الینا ہماری ہی طرف، لا ترجعون نہیں لوٹایا جائے گا، یعنی تم نے گمان کر لیا کہ تمہیں پیدا کیا گیا ہے بیکار اور تمہیں واپس اللہ کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا، یعنی تم نے کیا گمان کر لیا ایسا؟ تو ایسا گمان مت کرو، کیونکہ جب تمہیں بنایا گیا تو بیکار تو نہیں بنایا گیا، اور تمہیں یعنی ہمیں واقعی اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ترجعون، یہ ترجعون بھی ترجعو یعنی یعنی جس کو مضارع مجہول بتاتے ہیں اس کا صیغہ بن جاتا ہے، ترجمہ اس میں لوٹایا جانا، یعنی لوٹایا جائے گا، اس میں بھی آپ نے دیکھا فعل کے ساتھ فاعل نہیں ہے، تو یہ بھی مجہول کا صیغہ بن جاتا ہے۔ کچھ مثالیں اور، سین حمزہ لام یفعلو کے وزن پہ، یسألو اسے پوچھا جاتا ہے یا پوچھا جائے گا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 43-44، انکا بلا شبہ آپ، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہیں، بلا شبہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، وَإِنَّهُ اور بلا شبہ، انہو وہ، لَذِكْرٌ لَكَ نصیحت ہی ہے آپ کے لیے، وَلِقَوْمِكَ اور آپ کے قوم کے لیے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اب دیکھیں سوفا کے بھی یہاں پر ترجمہ ہے، اور تم سب سے پوچھا جائے گا، یعنی سوفا سے یہاں پر کیا مراد ہو گیا، یہ مستقبل بعید کا صیغہ بن گیا، اور تسألون جو ہے، تسألون یہاں پر جمع کا صیغہ ہے فعل مضارع کا، مگر مضارع مجہول کا صیغہ، وسوف تسألون اور تم سب سے پوچھا جائے گا، اس میں بھی آپ نے دیکھا فعل کے ساتھ فاعل اویلیبل نہیں ہے۔ ایک اور مثال، فاتا اور جین، فاتا اور نون یفعلو کے وزن پہ بنے گا یفتنو، اسے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے یا مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قتل الخراسون، مارے گئے اٹکل لگانے والے، یعنی وہ لوگ جو بس کچھ بناتے ہیں دماغوں میں، اس کو اٹکل کہتے ہیں، مارے گئے اٹکل لگانے والے، الذین یہ وہی ہے، ہم فی غمرۃ ساہون جو جہالت میں غافل ہے، یعنی یہ وہی ہے جو جہالت میں اتنے بڑھ گئے کہ غافل ہو گئے، یسألون ایان یوم القیامہ، یوم الدین، یسألون ایان یوم الدین وہ پوچھتے ہیں کب ہوگا بدلے کا دن۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا یسألون کا جو معنی ہے یہ معروف معنی ہیں، تو اس میں آپ نے دیکھا فعل کے ساتھ فاعل بھی اویلیبل ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یومہم، جس دن وہی، علی النار آگ پر، یفتنون تپائے جائیں۔ اب دیکھیے یفتنون جو ہے نا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے تپائے جائیں گے، یعنی اس میں بھی فعل کے ساتھ فاعل نہیں ہے، تو یہ یفتنون بھی جمع کا صیغہ ہے، مضارع جمع، اور وہ بھی یہاں پر مجہول کا صیغہ ہے۔ تو مجہول آپ نے دیکھا جس میں ہمارے پاس فعل کے ساتھ فاعل نہیں بلکہ مفعول ہوتا ہے، اور فاعل اس میں موجود نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم فعل مجہول کہتے ہیں۔ تو مضارع جیسے ماضی میں مجہول ہے، اسی طرح مضارع میں بھی مجہول ہے۔ تو یہاں پر ہم آج اپنا درس اینڈ کریں گے۔ تو آج ہم نے امپورٹنٹ 3 قاعدے پڑھے۔ سب سے پہلے
اگر فعل مضارع کو آپ کو مستقبل کے لیے خاص کرنا ہے تو یاد رکھیے گا مستقبل میں ہمارے پاس دو مستقبل ہے، یعنی مستقبل قریب آنے والا زمانہ جو بالکل قریب آنے والا ہے، اور دوسرا مستقبل بعید جو آگے جانے والا ہے، یعنی جو مستقبل ایسا مستقبل جو کافی بعد میں آنے والا ہے، مستقبل بعید۔ مستقبل قریب میں لانے کے لیے آپ کو سین زبر سا کا ابتدا میں اضافہ کرنا پڑے گا، جبکہ مستقبل بعید میں لانے کے لیے آپ کو ابتدا میں جملہ فعلیہ کے سوفا کا استعمال کرنا پڑے گا، تو اس سے یہ مستقبل بعید میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے فعل مضارع مجہول کے بارے میں جانا کہ جس طرح فعل مضارع ہمارے پاس ماضی کا تھا اور اس کا ایک ہی ہمارے پاس وزن تھا فعیلا، اسی طرح یفعل ہمارے پاس واحد ایک وزن ہے ثلاثی مجرد میں جب آپ کو فعل مضارع مجہول بنانا ہے۔ اور اس میں بھی ہم نے پڑھا کہ لام کلمے کو چھیڑنا نہیں، عین کلمے پہ زبر اور علامت مضارع پہ پیش، اور فا کو ایسے ہی ساکن رکھنا ہے۔ اور اس کے ترجمے میں فعل کے بعد فاعل کا ترجمہ نہیں آئے گا، معنی نہیں آئے گا، مفعول رہے گا، اور اس کے آج ہم نے مثالیں بہت ساری دی۔ امید ہے کہ آپ نے ان مثالوں کو سمجھا ہوگا، جانا ہوگا، مشق کیجئے گا۔ قرآن مجید میں فعل مضارع مجہول کافی زیادہ استعمال ہوا ہے۔ امید ہے کہ آج آپ کا درس یعنی صحیح لگا ہوگا۔ اگر آپ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یعنی جو میری چینل ہے ڈاکٹر خالد حکیم، اس پہ یہ اس کے بعد انشاءاللہ درس کے بعد ویڈیو آئے گا۔ آج تھوڑا سا ہمیں لیٹ ہوا، اگلے انشاءاللہ درس سے ہم آپ کے ٹائم کے مطابق یعنی تقریباً 9 بجے شروع کریں گے، آپ کے ٹائم کے حساب سے 9:30 انڈین ٹائم رہے گا، اور رمضان میں انشاءاللہ پھر ٹائمنگ ہم چینج کریں گے۔ کوئی سوال تو نہیں ہے شوکت صاحب یا جو ہمارے ساتھ دوسرے ساتھی، شوکت صاحب، منیر صاحب، جو بہن عالیہ ہے، اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں، یا ابھی تک سب کلیئر ہے؟ نہیں سر ٹھیک ہے، لیکن اس میں پھر سے سننا پڑے گا اس کو، کچھ چیزیں نہیں لگی تو۔ جی، اس میں کیا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس جو ٹائم ہوتا ہے 1/2 گھنٹہ 35 منٹ کا ہوتا ہے، اور اس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ جو ہمارے دروس ہے 50 کے قریب ان کو ہم کمپلیٹ کریں۔ اور ظاہراً ہے کہ چونکہ آپ نئی چیزیں پہلی دفعہ سن رہے ہیں اور آپ بالمشافہ اس وقت میرے ساتھ جڑے ہیں، کوشش تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ جیسے ہم جو پریکٹیکل کلاسز ہوتے ہیں اس میں ہمارے ساتھی اویلیبل ہوتے ہیں جدہ میں، تو وہ ایک ایک کر کے خود بھی ایک ایک جملہ لکھتے ہیں اور بورڈ پہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کیونکہ وہ پاسبلٹی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ابھی آپ جو میں نے رولز بتائے ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں، مثالیں جو ہم نے دے دی ان کو آپ دیکھیں، بٹ یہ ہے کہ آپ جب تک اپنے نوٹس نہیں بنائیں گے اور قرآن مجید سے خود مثالیں نہیں دیں گے تب تک یہ پوری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ بٹ رولز میں دیتا ہوں اور کچھ مثالیں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قرآن آپ پڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ ملیں گی، اس وقت آپ نوٹ کریں اور اردو ترجمہ آپ دیکھا کریں، تو اس میں دیکھیں گے کہ اس میں یہ فعل مضارع مجہول کب بنتا ہے، معروف کب بنتا ہے۔ اگر آپ کو فعل مضارع میں دیکھنا پڑے گا، سپوز اس کو مستقبل قریب کے لیے مخصوص کرنا ہے، مستقبل بعید کے لیے تو سا آئے گا یا سوف آئے گا بالترتیب، یہ چیزیں آپ نوٹ کریں گے۔ اسی طرح جو پرانے ہمارے دروس ہیں تو ان کو بھی آپ اعادہ کریں، مگر جب تک آپ ان دروس کو پھر سے 2 بار 3 بار اور نوٹس بنا کے نہیں کریں گے تب تک یہ چیزیں مطلب آپ کے ہاتھ میں نہیں آئیں گی۔ اس بالکل بیسک کورس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ رول سمجھیں، مثالیں سمجھیں، اور ہمارے پاس جو ایڈوانس کورسز ہے جو پوری زندگی چلتے ہیں تو اس میں ایک ایک آیت کر کے ہم انہی رولز کو اپلائی کرتے ہیں اور ترجمہ صحیح سے خود جانتے ہیں کہاں پر کیسا ترجمہ آنا چاہیے۔ تو یہی مقصد ہمارا ہے۔ عابد صاحب آج لیٹ آپ کو بالکل۔ ہو گیا؟ جی شوکت صاحب، کوئی اور چیز؟ نہیں سر نہیں، بس۔ بارک اللہ فیکم۔ عابد صاحب آپ لیٹ آ گئے تو کوئی بات نہیں، جی السلام علیکم، درس میں شروع دوسرے کلاس میں پھنس گیا، آج 9 بجے کلاس تھی چلے ہماری ایک چلے، اور۔ جزاک اللہ۔ ہاں تھوڑا آج مجھے ہی لیٹ ہوا، میں کسی اور پروگرام میں تھا۔ کوشش کریں گے جی جی انشاءاللہ اگلے بار، یعنی ہم چونکہ اب مغرب کا بھی ٹائم آگے آ گیا تو اب ہم کیا کریں گے، آپ کے ٹائم کا جو 9:30 والا ہوگا نا اس کو آپ مخصوص رکھیے گا، 9:30 والا ٹائم 9:30 سے 9:45 تک کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو رمضان آئے گا اس میں ہم ٹائم انشاءاللہ اکارڈنگلی ایڈجسٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔ بہن آپ کا بھی شکریہ، منیر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اس سے ہم آج کا درس اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔